ہمارے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 2010 میں سب سے پہلے دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کے نام سے ایک فتویٰ جاری کیا، بالکل، اور انہوں نے واضح کیا کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ روایات اپنے اس فتوے کے اندر درج کی کہ جس میں فرمایا گیا کہ یہ جہنمی کتے ہیں جو بے گناہ معصوم اور نہتے مسلمانوں کا قتل عام کرتے. پھر آپ نے فتنہ الخوارج کے اندر فوجی جوانوں کو، ہمارے جوان جو محاذوں کے اوپر دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کو فکری واضحیت بھی دی. آپ نے ان کو فکری کلیئرٹی دی کہ آپ جس کے خلاف لڑ رہے ہیں ظاہراً وہ اپنے آپ کو کلمہ گو کہتا ہے، اس کے حلیے کو نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ اس کا مذہب کیا ہے، وہ ریاست کا باغی ہے، اور ریاست کا جو باغی ہے، جو ریاست پہ نیتے معصوم اور بے گناہ لوگوں کا قتل کرتا ہے، اس کے خلاف جنگ فرض ہے آپ کے اوپر، اور آپ یہ جہاد اکبر کر رہے ہو. بالکل، اس لیے آپ نے تذبذب کا شکار نہیں ہونا، بغیر کسی اف اینڈ بٹ کے آپ نے اس کو جو ہے نا قتل کرنا ہے اور اس کو مارنا ہے. جب وہ ریاست کے اندر افراتفری پیدا کرے، ریاست کے اندر فساد پیدا کرے، ریاست کے اندر قتل و غارت گری کرے، تو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اس کے اوپر حملہ آور ہو. تو پھر ہماری افواج نے بھرپور آپریشن کیا. اب بھی ہمارے جنرل حافظ عاصم منیر نے ان کو بار بار وارننگ دی، جب وہ نہ رکے تو پھر پاکستان نے افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے مراکز کے اوپر ٹارگیٹڈ آپریشن کیے، اور وہاں جو ٹریننگ کیمپ تھے جہاں خود کش تیار ہوتے تھے ان تمام کو تہس نہس کر دیا گیا. اب دیکھیں جب سے یہ ٹارگیٹڈ آپریشن کیے ہماری پاکستان آرمی نے، اس وقت سے لے کے آج تک وہ جو دہشت گردی کے حملے تھے، خود کش جو ان کے حملے ہوتے تھے، ہمارے روز فوجی جوانوں کو کے پی کے میں شہید کر لیا جاتا تھا، بچوں کو شہید کر دیا جاتا تھا، ہماری مساجد اور عبادت گاہوں کو شہید کر دیا جاتا تھا. تو اس آپریشن کے بعد اس چیز میں کافی کمی آئی. اچھا، جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا شیخ الاسلام جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے فتوے کے حوالے سے کہ وہ 600 صفحات پر مشتمل تھا، تو اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل لیول پر تو اس فتوے کو باقاعدہ طور پر بہت ساری ممالک میں تعلیمی نصاب کا حصہ بنایا گیا ہے. تو اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان میں اس کو تعلیمی نصاب میں شامل نہیں کیا گیا. آپ چونکہ بحیثیت ناظم اعلیٰ نظام المدارس پاکستان ہیں، تو آپ نے کیا کبھی حکومت پاکستان کو کوئی ایسی تجویز دی ہے کہ اس کو بھی ہمارے تعلیمی نصاب کا حصہ بنایا جائے تاکہ بچے کو اس کے بارے میں آگاہی ہو؟ کیونکہ ہمارے ملک میں عوام کا اس کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. جی بالکل، پاکستان میں اس کو اس طرح پذیرائی نہیں ملی حکومتی سطح پہ جس طرح ملنی چاہیے تھی. اس کے مقابلے میں دنیا بھر کے اسلامی ممالک میں فتوے کو بڑی پذیرائی ملی. جی، جامعۃ الازہر جو ایک اسلامی دنیا کی سب سے قدیم اور بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں کے نصاب کے اندر باقاعدہ اسے شامل کیا گیا. پھر OIC کے تحت جو ممالک ہیں ان کا ریاض کے اندر ایک اجلاس ہوا جس میں شیخ الاسلام نے خطاب بھی کیا، امن، محبت اور برداشت کا جو بیانیہ ہے ان کے سامنے رکھا. تو آخری مہمان خصوصی OIC کی اس تقریب کے شیخ الاسلام تھے. تو وہاں پھر OIC کے ممالک نے ڈیمانڈ کی کہ آپ نے یہ جو دہشت گردی کے خلاف اپنا ایک مبسوط فتویٰ دہشت گردی فتنہ الخوارج تیار کیا ہے وہ ہمیں بھی چاہیے. اس وقت تقریباً 1 درجن سے زائد مسلم ممالک کے اندر باقاعدہ اس پہ کام ہو چکا ہے، اور کئی ممالک نے اسے اپنی جو ریاستی ایک پالیسی ہے اس کا بھی حصہ بنایا ہوا ہے، اور کچھ ممالک نے اسے اپنے نصاب کا بھی حصہ بنایا ہوا ہے. جہاں تک بات رہی پاکستان میں اعلیٰ حکام کے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کی، تو قومی ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں انہوں نے اس وقت جو فتنہ الخوارج نام رکھا ہے اس آپریشن کا، اس کے پیچھے جو میٹیریل ہے دینی، تحقیقی، علمی، وہ سارے کا سارا منہاج القرآن کا ہے. ٹھیک ہے، جو شیخ الاسلام کا کام تھا مسودہ بیسکلی وہی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں ہمارا نام لیا جائے، چونکہ جو نیشنل سطح کا ایک بیانیہ ہوتا ہے وہ نیشنل لیول کا ہی رہنا چاہیے. جہاں تک ہماری خدمت کی ضرورت ہوتی ہے ریاست کو تو وہ ہم کر رہے. شیخ الاسلام نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ آپ میری کتابوں سے میرا نام، تحریک کا نام ختم کر کے ریاست اپنا نام بلا شک اس میں رکھے. انہوں نے خود جب فتوے کی تقریب رونمائی اسلام آباد ہوٹل میں پہلی کروائی تھی 2010 میں، تو آپ نے خود وہاں پہ اناؤنسمنٹ ایک کی تھی، اور اس کے بعد ہم ریاست کو بھرپور تعاون کر رہے ہیں، کیونکہ ایک بڑا پازیٹیو میسج ہے یہ، تو ہمارے بچے کو پتہ ہونا چاہیے. ہاں،
پہلی اس طرح کے میرا نام، میرے ادارے کا نام، میری تحقیق جو ہے اس کے اوپر میرا بالکل مجھے نام نہیں چاہیے. آپ ریاست کا، ریاستی اداروں کا، کسی تحقیقی ادارے کا، کسی تھنک ٹینک کا، جس کا آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ دیں. انہوں نے اپنی طرف سے وہاں پہ آنے، تو سارا میڈیا موجود تھا، اس کے سامنے آپ نے اناؤنسمنٹ کی تھی. اور اس کا یہ اثر ہے کہ پاکستان کے سارے ادارے جب بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. ہم ان کو یہ جو علمی تحقیقی مٹیریل ہے، بالخصوص فتنہ الخوارج کے خلاف اور انسداد انتہا پسندی جو ہے، اس کے اوپر بھی بہت بڑا ڈاکٹر صاحب کا کام ہے. آپ نے پھر ایک اور سوال کیا کہ جو مدارس دینیہ میں اس وقت جو نظام المدارس پاکستان، یہ ہمارا بورڈ ہے، یہ بھی ایک ریاست کا پروجیکٹ تھا، ریفارم آف مدرسہ کا، مدارس دینیہ کو قومی دھارے میں لانے کا، تاکہ مدارس دینیہ کے بچوں کے اندر برداشت پیدا کی جائے، اعتدال اور توازن پیدا کیا جائے. ریاست یہ محسوس کرتی تھی کہ یہ کام منہاج القرآن ہی کر سکتا ہے، اور الحمدللہ ہم نے 250-300 سالہ پرانا جو نصاب تھا اس کو تبدیل کر کے عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ نصاب اس ملک کو دیا، اور اس کے ساتھ ہر بچے کے اوپر یہ لازم کیا ہے کہ وہ اعتدال اور برداشت پہ مبنی جو نصاب ہے منہاج القرآن کا، شیخ الاسلام کا تیار کردہ، وہ پڑھے. اور ہر کلاس کے اندر یہ نصاب پڑھایا جاتا ہے، صرف نظام المدارس میں ہی نہیں. ہمارے پاس جو منہاج یونیورسٹی ہے، جس میں 100 سے زائد ڈپارٹمنٹ اس وقت کام کر رہے ہیں، جہاں 20,000 سے زائد اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، اس یونیورسٹی کے بھی تمام ڈپارٹمنٹ کے اندر بچے BS کر رہے ہوں، MS کر رہے ہوں، MPhil کر رہے ہوں یا PhD کر رہے ہوں، یہ امن، محبت، برداشت اور انسداد انتہا پسندی کا نصاب انہیں بھی پڑھایا جاتا. ہم نے ہمیشہ اس ملک کے اندر رواداری اور ہم آہنگی کی فکر کو عام کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا، اور ریاستی ادارے، تمام شعبہ جات اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہمارا ایک لیڈنگ رول ہے مدارس کے ریفارم کے اندر بھی، اور ملک کے اندر امن، رواداری اور برداشت کے فروغ کے اندر. کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں جب دینی مدارس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر تو ایک کانسیپٹ تھا پہلے کہ دینی مدارس میں تو عموماً انتہا پسندی کی تعلیم دی جاتی ہے، انتہا پسندی کو فروغ کیا جاتا ہے. تو آپ نے اس کو بالکل الٹ کر کے دکھایا ہے، اور اب آپ ایک پازیٹیو وے میں تمام تر مدارس کو لے کے چل رہے ہیں. جی بالکل. ہم جو مدارس کا ایک کنسیپٹ تھا نا، عام طور پہ وہ یہی تھا کہ وہ ایک فرقے کے پیروکار ہوتے ہیں، جی، اپنے فرقے کے علاوہ، اپنے مکتب کے علاوہ دوسروں کو کافر سمجھتے ہیں. اور اوورال ہم نے دیکھا کہ ایسا ماحول تھا اس ملک کے اندر. اب ہم جب سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو پہلے سے یہ ماحول ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جب بھی ہمارے ہاں کوئی مذہبی دن ہوتا ہے، یوم عاشور ہے، تو تمام مکاتب کے علماء وہاں تشریف لاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. اسی طرح ہم سالانہ مختلف ایسی تقریبات کرتے ہیں جو ہم آہنگی، اعتدال اور وحدت پہ مبنی ہوتی ہیں، اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کے وہاں پہ گفتگو کرتے ہیں. ریاست نے جب اس برداشت اور رواداری کے فروغ کے لیے کام کیا تو اس سے بڑا فائدہ ہوا. وہ جو انتہا پسند قوتیں تھی وہ بیک فٹ پہ چلی گئی. اب اس وقت وہ فرقہ واریت کے نام پہ اور مذہب کے نام پہ وہ جو شدت ہے اس میں کمی آئی ہے، ریاست کے تعاون کی وجہ سے، ریاست کی سرپرستی کی وجہ سے. اب جو برداشت والے لوگ ہیں، جو اعتدال والے لوگ ہیں، جو ہم آہنگی والے لوگ ہیں، ان کو سپیس ملی ہے. بالکل. اور ریاست اس کام کی سرپرستی کر رہی ہے، اور عوام بھی یہی چاہتی ہے. عوام اس نفرت، اس گھٹن اور اس دلدل سے نکلنا چاہتی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، اور ہمارے اندر جو ہے نا محبت اور پیار ہونا چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے، تقسیم نہیں ہونی چاہیے، کدورت نہیں ہونی چاہیے، انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے.